خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں پر احسان مسیح جس کو سزائے موت سنا دی گئی توہین مذہب کے نام پر اس نے ایک مواد شیئر کیا جس کے اوپر فیصلہ سنا دیا گیا ساہیوال سول کورٹ سے سزائے موت کا۔ اس حوالے سے کراچی میں مائنورٹی پیپلز الائنس، سول سوسائٹی اور بہت سارے سیاسی و سماجی شخصیات نے پرامن احتجاج کیا۔ یہ احتجاج احسان مسیح کے حق میں کیا گیا۔ اس احتجاج میں مائنورٹی پیپلز الائنس کے چیئرمین یعقوب شریف گل نے اپنی پارٹی کی طرف سے قیادت کی اور پارٹی کی ساری قیادت جو کراچی سے ہے انہوں نے اس احتجاج میں شرکت کی۔ اس پرامن احتجاج میں مائنورٹی پیپلز الائنس کے چیئرمین یعقوب شریف گل نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ کہ آج جس طرح ہمارے ساتھ ظلم و ستم یہاں کیا جا رہا ہے، یہاں پر آپ نے نعرہ لگایا کہ ووٹ کو عزت دو، اور ہم نے ووٹ دیا۔ پاکستان بننے سے پہلے ہم پاکستانی سے ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ پچھلے 47 سالوں کے اندر اس ملک میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی ہمارے بزرگ نے، ہمارے مسیحی بہن بھائیوں نے کبھی بھی اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کی، لیکن آج ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج کس کو اپنا حال سنائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو بڑا کمپرومائز قسم کا جو ہے وہ کرائم ہو رہا ہے، اور میں کہوں گا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو دور کے لوگ تو ہیں ہی ہیں، غیر تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی ایسے ہیں جو کہ باہر جا کے کینیڈا میں، امریکہ میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سب ٹھیک ہے۔ کیا ہماری قسمت میں یہی ہے کہ ہم یہاں سڑکوں پر رہیں؟ یہ سڑکیں ہی ہمارا مقدر ہیں۔ پنجاب حکومت دیکھ لیں جو دعویٰ کرتی ہے، انہوں نے کہا کہ اقلیتیں ہمارے سر کی تاج ہیں، لیکن ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہوئے ہیں وہ پنجاب سے شروع ہوتے ہیں۔ اور میں ساتھ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ایک 22 سالہ نوجوان جس نے ایک پوسٹ جو تھی 16 اگست کو وہ شیئر کی، جب اس کو پکڑا گیا، سیل فون تھا، اس کا بھی لیب ٹیسٹ کیا تو اس سے بھی پتا چلا کہ وہ صرف ایک کاپی نکلی تھی۔ آپ مجھے بتائیں صرف ایک کاپی نکلنے کی بنیاد پر کسی کو اس طرح سزائے موت دی جا سکتی ہے؟ تو دوستو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں 1947 میں یاد کرے پنجاب کا وہ صوبہ، جب ہمارے بزرگوں نے، آپ انڈیا سے کٹے پھٹے آئے تھے، آپ لٹے ہوئے آئے تھے، آپ کے پاس کچھ، تو اس وقت بھی جب سکھ مسلمانوں کو، مسلمان ہندوؤں کو مار رہے تھے تو ہمارے بزرگوں نے کلر جو ہے ریڈ کلر کے ساتھ آپ کے کرتوں کے اوپر، آپ کے کپڑوں کے اوپر کراس کا نشان، اور اسی کراس کے نشان میں ہزاروں لوگوں کی جان بچائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کہوں گا کہ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ جنگ کدی نہیں ہار دے، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ جنگ کدی نہیں ہار دے۔ ہم آ گئے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ پہچانے نہیں جائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بولیں۔ اگر خاموش رہیں گے تو کوئی آپ کی نہیں سنے گا۔ اپنے حقوق کے لیے نکلیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے قوم کو اکٹھا ہونے کے لیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ ہمارے جو مذہبی، خاص طور پہ جو ہماری مذہبی لیڈرشپ ہے وہ بہت خاموش رہتی ہے، ان سے میں درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی وہ بھی آئیں اور اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کریں، کیونکہ دیکھیں ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ہمیشہ جو ہے صلیبی جنگیں بھی اسی چکر میں لڑی گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ اپنی قوم کے اندر اتحاد پیدا کریں تاکہ ہم اس کا مل کر مقابلہ پیدا کریں۔ اور میں اس کی جو ایک اور بڑی وجہ ہے، اس ملک کے جو سسٹم ہے، میں اس کو بھی جو ہے وہ کہتا ہوں کہ وہ بھی ذمہ دار ہے اس ملک کا سسٹم، کیونکہ دیکھیں جب تک ہمارے اپنے ووٹوں سے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے وہ آپ کے حقوق کی ترجمانی نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے اس وقت جو ڈمی، منشی اور کلرک ایم پی ایم این ایز بیٹھے ہیں، ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ سلیکٹڈ نمائندے نامنظور، 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 سلیکٹڈ نمائندے نامنظور۔
تو یہ جو سلیکٹڈ نمائندے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ہمیں ان کے گھروں کا گھیراؤ کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کون سے آپ کے ووٹ سے آ کے بیٹھے ہیں، اسمبلیوں کے اندر آئے ہیں، آپ اگر ووٹ سے نہیں بیٹھے تو ہمارے ایمان سے بیٹھے ہیں۔ آپ کرسچن ہونے کے ناطے آپ سیٹ ملی ہے، ہندو ہونے کے ناطے سیٹ ملی ہے آپ کو۔ تو دیکھیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں۔ جب تک ہم اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، دوسروں پہ چھوڑیں گے، تو میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں انصاف تو دیں، کم از کم ہمیں انصاف تو دیں، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم پاکستانی ہیں، ہم تو اپنا پاکستانی ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی تو پہچان یہی ہے، اس پہچان سے پہلے، اپنی تو پہچان یہی ہے، اس پہچان سے پہلے پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے۔ تو دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد پیدا کریں اپنی صفوں میں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو دیکھیں، میں نام نہیں لوں گا، ایسے مذہبی لوگ بھی جو ہیں جو کمپرومائز کرائم کرا رہے ہیں، جو مل کے اندر کھاتے جو معاملات کو سیٹ کرا دیتے ہیں، وہ کرکٹ کے میچ کراتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں کراتے ہیں جس سے معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے۔ لیکن وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اب بولنا ہے۔